آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے انہوں نے صحاباؤں کو بہت ساری باتوں کا پہلے سے بتا دیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سے ایک بہت ہی رعبدار اور ہینڈسم آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ ان کے کپڑے ایکسٹریملی وائٹ اور بال بالکل بلیک تھے۔ اس دن سے پہلے انہیں مدینہ میں کسی نے کبھی نہیں دیکھا، مطلب وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، اور ان کے کپڑوں اور ان کے بالوں سے بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے ٹریول کر کے مدینہ آئے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے سارے صحابہ اس شخص کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی سیدھا مسجد نبوی کے اندر آیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائے۔ اس آدمی کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں سے پوچھا کہ کیا تم نے اس شخص کو پہچانا؟ یہ جبریل علیہ السلام تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اسلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ ماننا، محمد کو اللہ کا رسول ماننا، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنا، جس پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ماننا، اس کے اینجلز فرشتوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، پیغمبروں کو ماننا، آخرت کو ماننا اور تقدیر کو ماننا، جس پر جبریل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں بھی پوچھا، اور پھر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت، دا اینڈ آف ججمنٹ، کب آئے گی؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا آپ کو پتہ ہے صرف اتنا ہی مجھے پتہ ہے، مطلب قیامت کے دن کا اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتہ۔ جبریل علیہ السلام نے یہ سننے کے بعد فرمایا کہ مجھے اس دن کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائے۔ اب تک اس ڈسکشن میں جتنی بھی باتیں ہوئی ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی ایکسپلین کر چکے تھے، کیونکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی عرصے پہلے ہوا تھا، جب آلموسٹ سارا قرآن نازل ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی، وہ اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پتہ تھا، اور ان نشانیوں کا تعلق صحابہ سے زیادہ ہم سے ہے، کیونکہ جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ صحاباؤں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں ہوتے دیکھی، بلکہ وہ نشانیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ وچ مین جبریل علیہ السلام صرف صحابہ کو نہیں بلکہ آج کے مسلمانوں کو بھی قیامت کی بہت امپورٹنٹ نشانیاں سکھانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو جواب دیا کہ جب اولاد اپنے والدین کو غلام سمجھے گی، اور جب یہ ننگے پیر غریب شیفرڈز چرواہے ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگز بنانے میں کمپٹیشن کریں گے۔ جبریل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا، اور اٹھ کر وہاں سے چل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ کوئی جا کر اس آدمی کو ڈھونڈے، لیکن اس دن کے بعد یہ آدمی کسی کو بھی نہیں دکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پیر غریب چرواہوں کا ذکر کیا، جنہیں اس زمانے میں عرب بیڈوین بدو کہا کرتے تھے، جو عرب کے باقی قبیلوں سے ہمیشہ دور رہتے تھے اور کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں رہتے تھے، بلکہ اپنے جانوروں کے ساتھ ہمیشہ ٹریول کرتے رہتے تھے، مطلب ایک خانہ بدوش نومیڈک زندگی گزارتے تھے۔ یہ اس لیے بہت عجیب بات تھی کیونکہ بدو پورے عرب میں سب سے غریب قبیلوں میں سے ہوتے تھے۔ صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ اس حدیث کے 1000 سال بعد بھی یہ بیڈس عرب کے سب سے لوور کلاس ہوتے تھے۔ اس لیے صحابہ کہ ہماری سوسائٹی کے سب سے غریب کلاس کیسے
آپس میں لمبی لمبی بلڈنگز بنانے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راستہ ہر طرف پھیلنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئی۔ صرف مسلمانوں نہیں بلکہ یہ اس وقت تک انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی ایمپائر تھی جو الیگزینڈر دی گریٹ اور رومن ایمپائر کے جولیس سیزر کے ایمپائر سے بھی بہت بڑی تھی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بیڈوین پوری دنیا میں پھیل گئے، لیکن پھر بھی ان کی سب سے بڑی پاپولیشن اسی عرب کے علاقوں میں رہی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ان کا کلچر بالکل بھی نہیں بدلا۔ یہ بیڈز اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے۔ آخر 1000 سال بعد عثمانیہ خلافت کے آخری زمانے میں دنیا پرانے طریقوں سے ایک نئے انڈسٹریل ایج کی طرف بڑھنے لگی۔ آخری عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید نے مسلمانوں کو بھی ماڈرن دنیا کی طرف لانے کے لیے بہت اسٹرانگ ریفارمز کی اور پوری ایمپائر میں بہت سارے پروجیکٹ شروع کر دیے، جس میں استنبول سے مدینہ تک ایک ٹرین بھی بنائی گئی۔ لیکن اس ٹرین کے راستے میں ہمیشہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، یہی بیڈز، کیونکہ انہی بیڈز اس سے بہت ہزار سال پہلے 1757 میں 200 حاجیوں کو شہید بھی کیا تھا، جس کے بعد عثمانی سلطنت ان کے کلچر کو چینج کرنے لگی اور انہیں خانہ بدوشی نومیڈک زندگی سے ایک پرماننٹ علاقے میں سیٹل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بیڈوین قبیلے عثمانی سلطنت کے ان ریفارم سے بالکل بھی خوش نہیں تھے اور آخر سعودی عرب کے پہلے بادشاہ ابن سعود نے بیڈوین کو یونائٹڈ کر کے اوٹومن ایمپائر کے خلاف ایک فوج بنائی اور پھر برٹش کی مدد سے پورے علاقے کو فتح کر لیا، جسے آج ہم سعودی عربیہ کہتے ہیں۔ اور کچھ سالوں بعد ان علاقوں میں سے آئل یعنی کہ تیل ڈسکور ہونے کے بعد یہی بیڈز جن دنیا کی سب سے رچ لوگوں میں سے بنے اور ان میں سے بہت سارے ملینر اور بلینرز بھی سامنے آئے۔ لیکن تیل ڈسکور ہونے کے بعد ان ساروں کو پتہ چلا کہ آئل ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والا، بلکہ ایک دن بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ اس کے ساتھ ان کی ساری لگژریز بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے دبئی بادشاہ شیخ محمد بن راشد، جو ایک بیڈوین بدو قبیلے سے تھے، جنہوں نے خود ایک بار خلیج ٹائم کے انٹرویو میں خود یہ کہا کہ انہیں بیڈوین قبیلے سے ہونے پر فخر ہے، انہوں نے دبئی کو آئل سے نکال کر ٹورزم اور بزنس کی طرف لائے اور بہت تیزی سے کچھ ہی سالوں میں دبئی دنیا کی بیسٹ سٹیز میں سے بن گئی۔ اور پھر کچھ سالوں بعد دنیا کی سب سے لمبی بلڈنگز برج خلیفہ بھی دبئی میں بنائی گئی۔ یہ اب تک انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگز۔ اس سے پہلے ایک زمانے میں آج سے 4500 سال پہلے ایجپٹ میں فرعون کے بنائے ہوئے پیرامڈز، اسپیسیفکلی دا پیرامڈ آف گیزا، انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگز اور دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز ہونے کا یہ ٹائٹل اس پیرامڈ کے پاس 3800 سال تک رہا۔ مطلب فرعون کے بعد 3800 سال تک کوئی بھی فرعون سے لمبی بلڈنگز نہیں بنا سکا۔ لیکن 3800 سال بعد یورپ کے ایک چرچ نے پیرامڈ کا یہ ریکارڈ توڑ دیا، جس کے بعد پیرس کے آئیفل ٹاور نے 9/11 میں تباہ ہونے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز رہ چکی۔ اس کے بارے میں پھر ہم بات کریں گے۔ تو سبسکرائبرز، دبئی کی اس عظیم کامیابی کو دیکھ کر سعودی عرب نے بھی اسے کاپی کرنا شروع کیا اور مکہ میں کعبہ کے بالکل سامنے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی بلڈنگز بنائی اور کچھ ہی سال بعد دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز کا اعلان کرتی کنگڈم ٹاور یا جدہ ٹاور، جو دبئی کے برج خلیفہ سے بھی بڑا۔ اسی طرح سعودی UAE سے آگے نکل جائے گی۔ اس سارے پروجیکٹ کو ہیڈ کرنے والے کا نام الولید بن دلال ہے، جو کچھ سال پہلے دنیا کے سب سے امیر عرب جن کے قبیلے کا تعلق اگین بیڈوین قبیلے سے ہے، جس کے بعد دبئی نے سعودی سے دوبارہ آگے نکلنے کے لیے دبئی میں ایک نئی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز بنانے کا اعلان کیا، جو ان دونوں برج خلیفہ اور جدہ ٹاور سے بھی بڑی ہوگی۔ اور آج کل ہر کچھ عرصے بعد
بہت تیزی سے عرب میں ایسی لمبی بلڈنگز کے پروجیکٹ کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایون عرب کنٹریز ایک دوسرے کو یہ تک نہیں بتا رہی کہ ان کے اگلے پروجیکٹ کی ہائٹ کیا ہوگی، پھر باقی عرب کنٹریز ان سے آگے نکلنے کے لیے اس سے بھی بڑی بلڈنگز کا اعلان کر دے گی، اور اسی طرح لمبی بلڈنگز بنانے کا ایک بہت کمپٹیشن ان سارے عربs آلموسٹ سارے پروجیکٹ کے پیچھے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی تعلق انہی بیڈوین قبیلوں سے ہے، اور آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی جبریل علیہ السلام اور صحابہ کو بتا دیا تھا کہ ایک دن یہ بیڈز جو آج ننگے پیر اور بہت غریب شیپ چارواہے کے ہیں وہ ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگز بنانے کا مقابلہ کریں گے، اور یہ قیامت کی اتنی امپورٹنٹ نشانی ہے کہ جبریل علیہ السلام خود مسلمانوں کو یہ سکھانے آئے تھے، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس نشانی کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں، جو صحابہ نے نہیں دیکھی تھی پر آج کے زمانے میں ہم سب اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔